زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پیغام افطار۔ عشرہ رحمت میں پیغام ہوگا حسن اخلاق کا، عشرہ مغفرت میں پیغام ہوگا حسن اعمال کا، اور عشرہ نجات میں پیغام ہوگا حسن احوال کا۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پیغام افطار صرف رمضان ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، پیغام افطار منہاج کے ساتھ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کے فرائض پنجگانہ بیان فرمائے ہیں، اور اس میں سے اولی فرض نبوت و رسالت تلاوت آیات کریمہ ہے۔ یہ انبیاء کرام بھی اپنی امتوں پر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر تلاوت آیات کرتے رہے، اور یہ امت کو بھی فریضہ بخشا کہ تلاوت آیات کا سلسلہ جاری رکھا جائے، تاکہ اس سے قلوب و اذہان منور رہیں اور ایمان کو جلا ملتی رہے۔ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور آج میں تلاوت کے لیے گزارش کروں گا ہمارے گلاسگو سے تعلق رکھنے والے انتہائی معزز شخصیت محترم حافظ محمد الیاس صاحب، جو کہ مدرس ہیں سینٹرل مسجد میں۔ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. یہ تھے محترم حافظ محمد الیاس صاحب. ناظرین گرامی قدر، کس پہ نہیں ہے دہر میں احسان مصطفیٰ، گھیرے ہوئے ہے جہاں کو فیضان مصطفیٰ، کیا فیض کی بساط توصیف ناز میں، کیا فیض کی بساط توصیف ناز میں، خود خالق کائنات ہے ثنا خوان مصطفیٰ، کافی ہے آسیوں کے لیے فیض حشر میں، بس ایک پناہ گوشہ دامان مصطفیٰ. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے گوشہ دامن مصطفیٰ میں ہم پناہ طلب کریں. محترم طاہر الیاس صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدایا کے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا
کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. ماشاء اللہ یہ تھے محترم طاہر الیاس صاحب جو بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ اور اس کے فضائل و احکام، اور حسب معمول شریک گفتگو رہیں گے محترم المقام ڈاکٹر رفیق حبیب دامت برکاتکم اور محترم المقام عمیر رضوی صاحب. حاضرین اور ناظرین، ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ دوسرا اہم ترین رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 82 مقامات پر نماز کی فرضیت کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور پھر ہم زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فطری طور پر سرزمین عرب پر بے شمار فتنوں نے سر اٹھایا. ان فتنوں میں سے ایک اہم ترین فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا. خلیفہ اول
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा फरमाया और बबांग दोहल ये ऐलान फरमाया कि मैं मुनकरीन ज़कात के खिलाफ ऐलान जिहाद करूंगा और उस वक्त तक मेरा जिहाद उनके खिलाफ जारी और सारी रहेगा जब तक मुनकरीन ज़कात से ज़कात की एक एक पाई मैं वसूल नहीं कर लेता। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह दिया हुआ निज़ाम ज़कात सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब दाखिल होता है और ये एक तसलसल के साथ जब जारी और सारी रहता है, तो फिर आसमान दुनिया ने यह देखा कि रियासत मदीना और ये रियासत इस्लाम वो रियासत थी कि जहां पर लोग अपने माल की ज़कात लेकर फिरते थे मगर कोई मुस्तहिक के ज़कात नजर नहीं आता था। इसकी इतनी बरकत थी। आज इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और मैं इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल हमारे आज के शरीक प्रोग्राम मोहतरम डॉक्टर रफीक हबीब साहब से ये करेंगे। डॉक्टर साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र किया, सदकात और खैरात का मुख्तलिफ नामों के साथ जिक्र किया है, मगर इन जनरल सब को सदकात कहते हैं या इन्फाक कहते हैं। बिलखसूस ये जो सदका वाजिबा है जिसको ज़कात कहते हैं, इसको ज़कात के नाम से मौसूम करने की क्या वजह है? ये उन्वान इस सदके को देने की क्या जरूरत थी? इसका क्या बेनिफिट है और या इस नाम के साथ इस अमल का क्या रेलिवेंस बनता है? शुक्रिया अहमद साहब, बहुत अहम मौजू है जिसका इंतखाब आपने आज किया। और वैसे भी रमज़ान मुबारक के अंदर लोग कसरत के साथ ज़कात अदा करते हैं, क्योंकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि इरशाद फरमाया कि इस महीने के अंदर जो फ़र्ज इबादत की जाएगी उसका अजर व सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। इसलिए ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए लोगों का मामूल है कि वो इस महीने के अंदर ज़कात अदा करते हैं ताकि 70 गुना ज़्यादा जो है अजर व सवाब पा सकें। जहाँ तक आपने ये फरमाया कि ज़कात को ज़कात क्यों कहते हैं, तो अगर लुग़वी एतबार से देखा जाए तो ज़कात के अंदर दो माना पाए जाते हैं। एक माना इसका बढ़ोतरी, इजाफा, इंक्रीज, तो ज़कात का लुग़वी माना जो है। तो चूँकि ज़कात के ज़रिए जब हम अल्लाह की बारगाह का हुक्म पूरा करते हैं तो उसके रिवॉर्ड के तौर पर अल्लाह ताला हमारे माल के अंदर इजाफा फरमा देता है, इसलिए इसको ज़कात कहा गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात, कि अल्लाह ताला रिबा को, सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। तो चूंकि सदका देने से माल बढ़ता है, इसलिए इसको ज़कात का नाम दिया गया। सरकारी तौर पर तो माल निकल रहा होता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी इस सिलसिले में जो आप फरमा रहे हैं, फरमाया मा नकसत सदकातुन मिन मालिन, अल्लाह फरमाया कि जो तुम सदका कर दोगे, यानी हमारा तसव्वुर ये है, यानी क्या तसव्वुर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माल के हवाले से दिया। तो हमारी जेब से अगर माल खर्च होता है, हम किसी को देते हैं, तो हमारा तसव्वुर ये है कि माल कम हो गया। मेरी जेब में अगर 500 पाउंड थे, मैंने 200 पाउंड 100 पाउंड किसी को दे दिया, तो अब मैं समझूंगा मेरी जेब में अब 300 या 400 पाउंड रह गया, तो माल कम हो गया। लेकिन कुरान का और इस्लाम का और सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर माल क्या है, हुजूर ने इरशाद फरमाया खर्च करो, खर्च करने से माल कम नहीं होगा, तो वो जाहिरी तौर पर भी बढ़ेगा। अल्लाह ताला इस खर्च की वजह से, सदका की वजह से इसको बढ़ाएगा और बरकतें भी मिलेंगी और रोज़े माशर भी उस माल में बरकत बढ़ जाएगी, बरकत बढ़ जाएगी। तो एक तो इस एतबार से इसको ज़कात कहा गया। दूसरा ज़कात का माना है तहारत और पाकीज़गी, कि ज़कात देने से माल पाक हो जाएगा। वो जो माल कमाते हुए कोई नक्स, कमी, कोताही रह गई और ऐसी कोई अमल ऐसा कोई हो गया जो नहीं होना चाहिए था,
تو وہ جو مائنر نقص ہوں گے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کو رفع فرما دے گا، اور ہمارے اس مال کو جو ہم نے کمایا ہے پاک کر دے گا، اس کے اندر سے شر دور ہو جائے گا اور نجس دور ہو جائے گا. حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا پیارا دین ہے جو وہ لے کر آئے. قرآن نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق وہ فلاح پا گیا، کامیابی پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تو وہاں پہ بھی وہی زکوٰۃ والا معنی. اور قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ یا حبیب خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ حبیب ان سے زکوٰۃ لیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقات وصول کیجئے، اس کے ذریعے تو آپ ان کو طہارت عطا فرمائیں گے اور تزکیہ عطا فرمائیں گے. تو چونکہ دیکھیے معنی جو ہے طہارت کا ہے، تزکیہ کا ہے، پاکیزگی کا ہے، بڑھوتری کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو تصور دیا کہ اگر تم اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تم اپنا مال خرچ کرو گے تو اس سے مال بڑھے گا اور وہ پاک بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اگلی بات کہ مال کے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی، تمہاری جو معاملات کے اندر بھی برکتیں پیدا ہوں گی اور تمہارے اندر بھی طہارت اور تزکیہ پیدا ہوگا. تمہارا دل، تمہارا نفس جو ہے ہرس سے پاک ہوگا، بخل سے پاک ہوگا اور حسد سے پاک ہوگا اور مال کی محبت سے پاک ہوگا اور کنجوسی سے پاک ہوگا. تو تمہیں بھی ظاہری باطنی طہارت ملے گی، تمہارے مال کو بھی طہارت ملے گی. اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا گیا. یہ جو اس کا ضمناً میرے ذہن میں اچانک سے یہ سوال آیا کہ مال کو طہارت ملنا ہے، کیا اس سے یہ تصور تو نہیں جاتا کہ کسی کے پاس حرام کا مال ہے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ دے تو اس کا حرام پاک ہو جائے گا؟ حرام مال پاک نہیں ہوگا، حرام تو حرام ہی رہے گا. اچھا، حرام جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی. کوئی مطلب ہے کہ عمل خیر کر دینے سے آپ کا حرام کام اچھا نہیں ہو جائے گا. یعنی چوری کر کے آپ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے وہ چوری کا مال آپ کے لیے حلال ہو گیا. نہیں، وہ یہ ہے کہ جو حلال طریقے سے آپ کما رہے تھے، حلال طریقے سے جو کما رہے تھے، اس میں اگر کوئی ایسا غلطی ہوگی ان انٹینشنلی تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو رفع فرما دے گا، وہ رفع فرما دے گا. صحیح. عمیر بھائی، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی امپورٹنس جو ہے ہماری سوسائٹی میں کیا ہے اور ہم وہ اہمیت دے پاتے ہیں؟ As I'm just going to repeat some of what Allama Sahib said about zakah, about being purification and a form of cleansing. And within our society, I'll give you an example. If people like to garden and you're trying to grow a plant or a bush, and what happens is within that same space, as soon as you put your seed in, and there's others weeds that pop up. And you need to clean those weeds to make sure that the plant or the flower or the bush that you are planting receives the full nourishment from the soil, nothing goes into the other plants that you don't want there. And from outward appearance they look clean and tidy, and from inside the nourishment that's in the ground goes to the plant that you want. So in the same way you can apply that analogy to your life and to zakat as well. So in terms of zakat, you're trying to cleanse anything that you don't want, and anything that you don't want in your life is anything that disconnects you from Allah subhanahu wa ta'ala, that disconnects you from anything that's bad in your life. So you want to take that away from you, and you want to keep your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. You want to keep your connection with your relatives, with your friends and family to be pure and to be clean of any sort of bad intentions behind it. And that's the same analogy that you can apply with that. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that the sadaqats multiply your gifts. So whatever you're doing with that zakah, you're not actually getting you're not in a loss because of that. The money is not taken away from you. Physically the money is gone, but the barakah, the blessings that brings within itself is more than the recompense that you need to actually forego that loss. So Allah subhanahu wa ta'ala is making a balance between yourself. And also, if you think about it, zakah is not just helping yourself
but it's also helping the people around you. So you're taking them out of poverty, inshallah, and you are fulfilling the needs of other people. And what more can there be, what more goodness can there be in this world than fulfilling the need of a human being? And also in terms of depleting the wealth, well, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says in Muslim that sadaqah doesn't deplete your wealth either. So it's not about, the point here is, it's not the physical going of the money that you're looking at. So you're sending zakah somewhere, or you're giving to somebody, you're physically giving them the money, or it's going out of your bank account. That's not the whole point of zakah. That's not taking anything away from you, because in exchange for that you're getting a lot more back. So it's not depleting your zakah. And the whole point that you might be getting a salary is because you're paying zakah to somebody. Allah subhanahu wa ta'ala is blessing you with a job or with risk is because you might be getting, because you're paying your zakah and you're doing your other sadaqat and things like that. So it's not only helping the society, but it's helping yourself as well. So it's purifying you as well as your wealth, as well as helping the society. माशाअल्लाह. डॉक्टर साहब, आप बात को बढ़ाते हुए, ये हम नमाजों में, हर नमाज में हालत तशहुद में एक जिसको सादा ज़बान में अत्तहियात कहते हैं, तशहुद, उसमें ये पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, मेरी तमाम लिसानी ज़बानी इबादत जो हैं, मेरी जिस्मानी इबादत, मेरी माली इबादत, सब अल्लाह के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में ये तीनों, एक तो लिल्लाहियत के लिए, लिल्लाह, अल्लाह के लिए है, मगर इनको तीनों को यकजा बयान फरमाया। क्या ये तीनों जरूरी हैं, या इनमें से कोई एक दूसरे का की कायम मकाम हो सकती है? अगर एक बंदा एक चीज को इग्नोर करता है तो दूसरी को उसकी कायम मकाम बना लेता है, तो इनका बाहमी रब्त क्या बनता है? बुनियादी तौर पे हमने पिछले प्रोग्रामों में जो बात की हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की, तो दीन की रूह ये है कि इन दोनों पर अमल ज़रूरी है, और इंसान की कामयाबी का राज इसमें है कि वो हुकूकुल्लाह पर भी उसी तरह अमल करे और हुकूकुल इबाद पर भी उसी तरह ही अमल करे जिस तरह हुकूकुल्लाह पर कर रहा है। तो ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। अगर बंदा हुकूकुल्लाह की तरफ तवज्जो रखे और हुकूकुल इबाद से सरफे नज़र करे तो फिर भी कामयाबी मुमकिन नहीं, और अगर हुकूकुल इबाद की बात करे और कहे कि हुकूकुल्लाह अदा करने की ज़रूरत नहीं, तो फिर भी कामयाबी मुमकिन नहीं। कामयाबी साथ साथ चलती है कि दोनों हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों पर मुकम्मल तौर पर इकट्ठे अमल करने से दुनियावी कामयाबी भी होगी और उखरवी कामयाबी भी होगी। आप देखिए सूरह बकरा के शुरू आगाज में फरमाया अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की अलामात बयान करते हुए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, के मुत्तकीन वो हैं जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको अता किया उसमें से खर्च करते हैं। तो अल्लाह ने नमाज की बात की, इबादत की बात की, हुकूकुल्लाह की बात की, और जब वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो खर्च करना है वो अल्लाह पर तो नहीं खर्च करना, खर्च तो अल्लाह की मखलूक पर करना है। फरमाया कि जब तक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद साथ साथ नहीं होंगे तुम तकवा इख्तियार नहीं कर सकते, मुत्तकी नहीं बन सकते। अगर मुत्तकी नहीं बन सकते तो कुरान से हिदायत नहीं पा सकते। तो इस माना में हमें ये समझने की जरूरत है कि ये दोनों का साथ साथ चलना जरूरी है। और फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अब नेकी हम नमाज की सूरत में नेकी करते हैं, हज की सूरत में नेकी करते हैं, अज़कार की सूरत में नेकी करते हैं, तिलावत कुरान मजीद की सूरत में नेकी करते हैं, तो एक लंबी लिस्ट है नेकियों की। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लेकिन तुम उस नेकी के कमाल को नहीं पा सकते जब तक तुम्हारी जिंदगी में इन्फाक का पहलू भी नहीं है। और इन्फाक मखलूक के लिए है, इन्फाक मखलूक की हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए तो अपना माल खर्च करना है। तो ये उस वक्त तक हम नेकी के, इबादत के कमाल को नहीं पा सकते जब तक हम अपना माल खर्च नहीं करते। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। और सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक कबीला तमीम का शख्स हाजिर हुआ और आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह,
میں بہت مالدار ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عطا فرمایا ہے, اور میری فیملی بھی, خاندان بھی بہت بڑی برادری بھی ہے, بہت مال بھی ہے, تو یا رسول اللہ آپ مجھے حکم فرمائیے. لوگ بھی کم ہوتے ہیں جو اپنے مال کا آ کر اظہار کرتے ہیں میں بہت مالدار ہوں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اگر اللہ کا تم پر احسان ہو اور اللہ نے تمہیں دیا ہو تو اس کا اظہار بھی کیا, نظر بھی آنا چاہیے. اظہار کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, بشرط یہ کہ یہ تکبر کے لیے, تفاخر کے لیے نہ ہو. بالکل. اللہ کے انہوں نے عرض کیا کہ ان صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم فرمائیے کہ میں اپنے مال میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کروں اور اپنا مال کیسے خرچ کروں. تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے تو یہ تمہیں پاک کر دے گی. اور دوسری چیز جو بیان فرمائی خصوصی طور پر وہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں, اعزائے اقارب ہیں, دوست احباب ہیں, ان کا بھی حق ادا کرو. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی, کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی بات کی. ایمانیات کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. تو یہ ساری کیٹیگری کا ذکر کر کے کیا کہ پہلے ایمان کے بعد جس بات کی بات اللہ ذکر کیا وہ ہے حقوق العباد. تو بات ہماری یہاں پہ منتج ہوئی کہ جہاں پہ اللہ کے حقوق پورے کرنے کی ضرورت ہے, انسانوں کے حقوق بھی پورے جب تک پورے نہیں کریں گے ہماری کامیابی کی ضمانت میسر نہیں آ سکتی. عمیر بھائی, ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک ہے, نماز ہے, دیگر اعمال صالحہ ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی اللہ نے مقصد متعین کیا ہے. جیسے نماز کا مقصد ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں, یہ آپ کو فحاشی سے, برائی سے روکتی ہے اور انسان کو تقویٰ عطا کرتی ہے, طہارت دیتی ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو, حصول تقویٰ. تو زکوٰۃ کے کون سے روحانی فوائد ہیں جن سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دینا کیوں اتنا ضروری ہے کہ جس سے وہ اگر نہیں دیں گے تو ہم روحانی طور پر مفلوج رہیں گے؟ Well, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, this is the continuation of how zakah increases the wealth. So the example of those who spend their wealth in the way of Allah is like that grain out of which 7 ears shoot forth. So one grain, 7 ears coming out of that. And each ear bears 100 grains. So in total we've got 700 grains now. So zakah is like that. So it's not, I think this analogy doesn't just apply to the person who's spending the money in the way of Allah. It's a way of paying that forward into the society, and you will see the difference within the society when people are trying to help each other and people are trying to pay that forward. So for example, you paying somebody, you helping somebody out of poverty, then the next thing is they are then able to help somebody else out of poverty. So it's a little bit of a roll-on effect as well. But in terms of the benefits, the spiritual benefits and the benefits that we might receive for paying zakah, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Surah Al-Layl, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. So he who gives away his wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and commits himself to piety. So Allah subhanahu wa ta'ala is linking the giving away of wealth, or in our case we're talking about zakah. So zakat is being linked with piety. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, and affirms the goodness of the deen and the life after death through charity and godbeariness. So again, Shaykh al-Islam Dr. Tahir al-Qadri has translated it as through charity and godbeariness. So through charity and the fear of Allah subhanahu wa ta'ala and the awareness of Allah subhanahu wa ta'ala. And then soon we shall facilitate him in seeking pleasure with ease. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. So soon we shall facilitate him in seeking Allah's pleasure with ease. So you want to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. That's our aim in life. As Muslims, we want to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. We want to achieve His company. We want to be connected with Allah subhanahu wa ta'ala. So salah is a means of connecting with Allah subhanahu wa ta'ala. Then as you mentioned, Sawm or fasting is a way of achieving taqwa. Now Allah subhanahu wa ta'ala is saying through these ayat,
that if you want to achieve both of those things, another means is zakah. So zakah, you achieve taqwa, you are achieving piety, but at the same time you are achieving closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Further on in Surah Al-Layl, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, but the most pious one shall be saved from the fire. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, who gives his wealth away to attain piety and purity. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, and who owes no favor to anyone that he's seeking to pay back. So he's not doing it because he's paying it to somebody. So he hasn't promised you or me or anybody else that, I'm going to pay the zakah. He's just doing it because he wants to attain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا لِأَحَدٍ مِنْ نِعْمَتُهُ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, and rather he spends seeking the pleasure of his Lord Most High. And in the last ayah, وَلَسَوْفَ يَرْضَى, and soon he shall be well pleased for what Allah subhanahu wa ta'ala gives us. Now in these ayats we find several lessons about giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, which includes zakah, and that is one, attain piety and closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. So it's one way of attaining closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, refuge from hellfire. And the spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is a means of self-purification. And now the final ayah, and soon he shall be well pleased with what Allah subhanahu wa ta'ala has given him on the day of judgment, is what we are achieving, what we are trying to get to. We are trying to get to that place where we are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. And how shall that happen? Is by giving. And when we are giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, we are attaining piety, we are attaining our refuge from hellfire, but at the same time we'll be gaining the Jannah, we'll be gaining Allah's blessings and Allah's pleasure on the day of judgment, inshallah. MashaAllah. Dr. Sahab, hum apne mawzu ko zara iski ahmiyat aur se yaqinan iska ye itna tawil mawzu hai ki hum jitna bhi aap is par kalam karna chahein to inshallah kar sakte hain, magar یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے, کاروبار دنیا چھوڑ دیا, بزنسز چھوڑ دیے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, پریشان حالی بڑھ گئی ہے, اور اچھے خاصے جو کھاتے پیتے لوگ تھے وہ بڑے پریشان حال ہو گئے ہیں, ان کا روزگار بند ہو گیا ہے. ایسے ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں یا یہاں پر ہم یو کے میں یا ویسٹرن ورلڈ میں جہاں پر لوگوں کو عمومی طور پر بڑا ویل آف سمجھا جاتا ہے, مگر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ارد گرد بے شمار ہمارے جاننے والے لوگ وہ قطع نظر کے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں, مگر وہ مجبور ہو گئے ہیں, پریشان حال ہو گئے ہیں. ہماری زکوٰۃ کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے, کیا ہم ان کو اپنی زکوٰۃ میں یہاں پر یو کے میں لوگوں کو مطلب ہے کہ شریک کر سکتے ہیں؟ بے شک یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. اب دیکھیے نا, زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے پاکستان میں ہونا شرط نہیں ہے, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں یا افریقن کنٹریز میں ہونا شرط نہیں ہے. یو کے میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مستحق نہیں رہے. تو زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے جو ہے جیوگرافیکل پوزیشن شرط نہیں ہے, بلکہ آپ کی فائنانشل سچویشن جو ہے وہ شرط ہے. کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہے یا اس کا جاب ختم ہو گئی اور اس کے پاس اتنی سیونگ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات چلا سکے, اور خواہ وہ یو کے میں ہے, خواہ وہ اسکاٹ لینڈ میں ہو, خواہ وہ گلاسکو میں ہے, پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہو, اگر وہ اس قدر مالی مشکلات کا شکار ہے کہ جس سے اس کی زندگی کے معاملات ڈے ٹو ڈے جو ہے ایکٹیویٹی چلانا فائنانشل طور پر مشکل ہے, تو یقیناً اس پر زکوٰۃ لگے گی. اس ملک کے اندر بھی لگنی چاہیے, اور خصوصی طور پر ہم یہاں پہ موجود ہیں. مگر ہم میں سے کافی لوگ اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ یو کے میں رہ رہے تو اس کو کوئی نہ کہیں ہو رہا بینیفٹس کا سسٹم ہے, اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں چونکہ اس کو بینیفٹ مل رہا ہے, ہاؤسنگ بینیفٹ ہے, چائلڈ بینیفٹ ہے, تو اس کے جو ہے اخراجات پورے ہو رہے ہیں. لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور اس کو مالی مشکلات کا سامنا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک چیز تو یہ.
دوسرا پھر یہ خصوصی طور پر ان حالات میں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مشکلات مالی بڑھ گئی ہیں، پاکستان میں بھی، مسلم کنٹریز میں بھی، نان مسلم کنٹریز میں بھی، یو کے میں بھی بے شمار لوگ جہاں پہ بے روزگار ہوئے ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جن کے پاس مالی کشائش ہے، خوشحالی ہے، تو یہ ان پر ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی تو ذمہ داری ادا ہو گئی، بلکہ ان حالات کے اندر اور خصوصاً رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑی عبادت آج کے دور میں ان حالات کے اندر یہ ہوگی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی اور جو ہمارے ہمسائے ہیں خواہ وہ غیر مسلم ہیں، ان مشکلات کے اندر ان کی ہیلپ اور سپورٹ کریں. اور اسی طرح پھر جو ہے مختلف یہاں پر ہمیں ایک مشکل کا سامنا جو ہمارے ناظرین بھی اس چیز سے اتفاق کریں گے جو آ رہا ہے، پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود جا کر زکوٰۃ دینا ہے، لینا ہے، اور یا اس کو مختلف طریقوں سے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا، دوست احباب تک پہنچانے کا سلسلہ ہوتا تھا. مگر اب چونکہ ہم نکل نہیں سکتے، ہماری ایکسیس اس طرح نہیں ہے، تو مختلف اس کام کو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مختلف چیریٹیز جو ہیں وہ کام یہ بڑے آسان طریقے سے کر رہی ہیں اپنے فیلڈ میں. جیسے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں جہاں پر منہاج القرآن کی تنظیمیں ہیں وہاں پر وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے کہ ہمارے ورکرز منہاج القرآن اپنی جان داؤ پر لگا کر وہ ایسے ایریاز میں جا رہے ہیں. تو اور بھی دیگر چیریٹیز بھی کام کر رہی. تو کون سے ایسے کام ہیں جہاں پر جن کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اگر ان کو چیریٹیز کو دی جائے تو آپ جتنی بھی تنظیمات اور ویلفیئر آرگنائزیشن اس وقت ان مشکل حالات کے اندر خدمات انجام دے رہی ہیں، ان سب کی تحسین ہونی چاہیے اور ان کے کام کو سراہا جانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی مدد اور سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ جو لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات میں کمی ہو. اور جیسا کہ آپ نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بات کی، ابھی پروگرام سے پہلے عدنان سہیل صاحب نے میسج کر کے مجھے بتایا کہ اس وقت کرنٹ وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کہ اب تک وہ پاکستان میں 10 لاکھ افراد کو جو ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان تک خاندانوں تک اور افراد تک ریڈی میڈ فوڈ کی صورت میں بھی اور فوڈ پارسل کی صورت میں 10 لاکھ افراد تک وہ جو ہے وہ کھانا فراہم کر چکے ہیں اب تک. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پلان یہ ہے کہ رمضان المبارک، صرف رمضان المبارک کے اندر بھی سحری اور افطاری کے لیے کم از کم 10 لاکھ افراد تک وہ سحری اور افطاری کا فوڈ پیکج یا کھانا یا جس طریقے سے بھی ان کا سسٹم ہے. تو پاکستان میں 119 سے زائد مقامات پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو فوڈ بینک یا سسٹم جس کے ذریعے وہ کھانا پکا ہوا کھانا یا فوڈ پارسل تقسیم کر رہے ہیں، اس وقت پورے پاکستان میں 119 مقامات پر ان کا سلسلہ یہ جاری ہے. اس کے علاوہ تقریباً 1500 یتیم بچوں کی کفالت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ریگولر کر رہی ہے. ان تمام ہمارے ساتھیوں کے تعاون کی وجہ کہ پوری دنیا سے جو احباب منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس تعاون سے 1500 بچے جن کی تعلیم، جن کے کپڑے، جن کا کھانا، جن کی طبی مدد، علاج، معالجہ، سب کچھ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن روزگار تک ان کے مکمل جو ہے کفالت کر رہی ہے. اور ان حالات کے اندر کرونا وائرس میں تقریباً 50,000 گھرانے ایسے ہیں، خاندان ایسے ہیں جن کی ماہانہ کفالت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کر رہی. تو اس کے علاوہ دیگر جتنی تنظیمات کر رہی ہیں سب کو تحسین کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے عامت الناس کے لیے یہ چیریٹیز ایک رحمت ہیں موجودہ حالات میں کہ ہم اپنے صدقات و خیرات ان کے ذریعے، ان چینلز کے ذریعے مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل. عمیر بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ ہم یہاں پر، آپ بھی یہاں عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں اور یہاں پہ ایجوکیشن بھی آپ نے حاصل کی اور یہاں کے سسٹم سے بھی واقف ہیں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک، اور ہر بندہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کہ میں مقروض ہوں، میں زکوٰۃ دوں نہ دوں، میرے اوپر زکوٰۃ کس قسم کا قرض، مورگیج ہے جی میرے اوپر، یہ ہے بینک لون ہے، پرسنل لونز ہیں، اسٹوڈنٹس لونز ہیں، کیا یہ لونز اور مورگیجز
زکوٰۃ میں مانے ہیں؟ Well, a mortgage, student loan, credit cards, bank loans, any of those kind of loans, personal loans that we have, they're part and parcel of this life. Like, we live in the UK, and someone is involved, pretty much everyone is involved in one thing or another somehow. So now these loans, they have a special condition. They're not all demanded. The whole amount is not demanded at the same time. If you get a mortgage from for 100,000, 200,000, 300,000 pound mortgage, they're not saying you have to pay 200, 300,000 pounds by the end of the year or by the end of this month. It's a whole long process. 25 years, 30 years. 25 years, 30 years, even other loans as well. All of these have a set payment, a monthly set payment that needs to go out to them. Student loan as well is taken out from your money, from your wage anyway, before you even get it. So that's not even going to be taken into consideration, because you don't even get that money out of your wage packet. But those mortgages and the other loans and credit cards even, they have a monthly set payment. And if you keep on paying that monthly set payment, there is no demand or there's no penalty for the whole amount. So in that sense, any amount, the only amount that you're taking into account is that payment that you're making for the whole year. Once you've taken that into account, whatever's left over, and if it's above nisab, then you have to pay zakah on it. And the other thing I want to point out here is all of these amounts are taken by direct debit. All of these amounts are taken out of your bank account anyway. So naturally, by the end of the year, you will only have left over what you have is your savings. And if those savings go above nisab, then you have to pay zakat on it. And I would like to point out that businessmen, when they have stock as well, they have to pay zakat on that. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, قبل اس کے کہ ہم اپنے اختتام کی طرف جائیں, ہمارا بالکل دعا کا ٹائم ہونے والا ہے, اور ہمارے پاس جسٹ 1 منٹ ہے, 1 سے 1.5 منٹ, آدھا منٹ میں لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, مسند امام محمد بن حنبل میں, ایک خاتون اپنی نوجوان بیٹی کو لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. تو اس خاتون کی بیٹی نے بڑے ہیوی قسم کے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے اپنے ہاتھ میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کنگنوں کی طرف گئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ لگا کر پوچھا, بیٹی کیا آپ اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ تو اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند کرتی ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے کنگن پہنا دے؟ اس نے کہا, نہیں یا رسول اللہ, میں یہ کیسے کر سکتی ہوں. اس نے جائے کہ یہ کہتی کہ میں زکوٰۃ دوں گی. اس بیٹی نے اپنے سونے کے کنگن اتار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیے, اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قبول فرما لیجیے. ایک جذبہ وہ تھا. ایک طرف ہماری خواتین زکوٰۃ دینے سے کتراتی ہیں, یا مطلب ہے کہ اپنے زیور سنبھال کے رکھتی ہیں اور شوہروں پر چھوڑ دیتی ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیں گے. بس 1-2 جملوں میں جواب چاہیے, پھر آپ نے دعا فرمانی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو زیور ہے وہ جس کا زیور ہے اس کی ملکیت ہے, وہ خاتون جو بھی ہو, اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے شوہر پر واجب اور فرض نہیں ہے, وہ اس عورت پر ہی واجب اور فرض ہے, اور وہ اسی کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ادا نہیں کرے گی تو روز باشر وہی مسئول اس کا سزا, اور اگر ہسبینڈ اس کی مرضی سے اگر ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی. ماشاء اللہ. اب ناظرین, ہم پیغام افطار منہاج کے ساتھ کا اختتام دعا پر کرتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب سے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں اور ناظرین کے لیے ان کے روزے کی قبولیت کے لیے دعا فرمائیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. باری تعالی ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس میں جو کمی کوتاہی نقص رہ گیا اس سے صرف نظر فرما. مولا, ہم نے اپنی استطاعت, اپنی قوت اور اپنی طاقت کے مطابق آج کے روزے کے جملہ آداب اور تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم انسان ہیں مولا, خطا کا پتلا ہے. اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گی تو مولا اپنی رحمت کا صدقہ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سیام کا صدقہ ہمارے سیام کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں تقوی اور طہارت عطا فرما, اور رمضان المبارک کی ان برکتوں کا صدقہ مولا
یہ جو کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کے نظام کو درم برم کر دیا مولا، پوری دنیا کے معاملات انتشار کا شکار ہو گئے مولا، رمضان المبارک کی رحمتوں کا صدقہ، برکتوں کا صدقہ، فضل و کرم کا صدقہ، تیری انوار و تجلیات کا صدقہ مولا اس بیماری کو اور اس وبا کو دور فرما دے، اور ہمیں اپنے گھر کی رونقیں، اپنی عبادت کی رونقیں ہمیں لوٹا دے مولا، ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنا فضل اور کرم فرما۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ